بگ باسکٹ نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ہمراہ پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز دارالسلام میں ایک جاب میلہ منعقد کیا۔ بگ باسکٹ کو گھر گھر جا کر سامان پہنچانے کے لیے 1500 لڑکے اور لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بے روزگار نوجوانوں سے اس جاب میلے میں حصہ لینے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ماہانہ 35,000 روپے تنخواہ حاصل کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس موقع پر اسد الدین اویسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ان کے دور تعلیمی کے تجربات، ان کی گئی محنت و مشقت سے بھی عوام کو واقف کروایا۔ اسد الدین اویسی نے نوجوانوں کو محنت کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ، رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین، رکن قانون ساز کونسل، دیگر لیڈران، بگ باسکٹ مینیجر و دیگر عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ آج سے ایک ہفتہ پہلے دارالسلام میں مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں سے، ایم ایل اے سے مجھ سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ سپس کا ٹائی اپ بگ باسکٹ سے ہے اور بگ باسکٹ کو کم سے کم 1500 ڈیلیوری ایگزیکٹوز کی نوکریوں کی ضرورت ہے، ویکنسی ہے اس میں۔ آپ لوگوں کو اطلاع دی گئی اور اتنی بڑی تعداد میں آپ تمام لوگ دارالسلام کو آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سپس کے ذمہ داروں سے سنا کہ ڈیلیوری ایگزیکٹو کی جو نوکری ہے وہ کم سے کم ایک دن میں 9 گھنٹے آپ کو 9 سے 10 گھنٹے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اور ماہانہ آپ کی آمدنی جو مجھے بتایا گیا آپ کریکٹ کر سکتے ہیں 20 سے 24 ہزار کے درمیان میں آپ کما سکتے ہیں۔ 30 سے 35 ہزار آپ ماہانہ کما سکتے ہیں اور اس میں ایک کوئک ڈیلیوری ہے جو اس کا ریڈیس 2 کلومیٹر کا ہے، 2.5 کلومیٹر کا ہے، جس میں ماہانہ آپ آمدنی جو کما سکتے ہیں اس میں 20 سے 25 ہزار کما سکتے ہیں۔ جو 30 سے 35 ہزار جو آپ کما سکتے ہیں اس کا ڈیلیوری کا ریڈیس 10 سے 12 کلومیٹر کا ہے اور اس میں ساتھ ہی ساتھ مجھے بتایا گیا کہ اگر کسی کے پاس 2 ویلر نہیں ہے تو الیکٹرک 2 ویلر دینے کا بھی آپ لوگ انتظام کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا انشورنس کے بارے میں بھی آپ نے تفصیل سنی۔ میری آپ تمام سے صرف یہی گزارش ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیے اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری 8% تک پہنچ چکا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی ملک کا نوجوان یووا بے روزگار ہے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھارت میں ہمارے وطن عزیز میں ہے اور اس کی ذمہ داری برسر اقتدار حکومت کی ہے جو صرف نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں ہندو اور مسلمانوں میں، کبھی دوسرے سمداؤں میں۔ پھر ایک سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں مگر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا فائدہ اٹھائیے اور محنت کرنے سے ہی انسان ترقی کر سکتا ہے۔ بغیر محنت کرے کوئی ترقی نہیں کر سکتا اور کوئی کام کرنے میں آپ اس کو مایوب مت سمجھیے، ارے دنیا کیا بولیں گی، انہیں موٹر سائیکل پر ڈیلیوری کرتا ہے۔ میرے بھائی، آپ حق اور حلال کی کمائی کما رہے ہیں، آپ اپنا خون پسینہ بہا کر وہ پیسے کما رہے ہیں، آپ کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، تو اس سے بڑا کام کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اور میری نظر میں سب سے خوددار انسان وہ ہے جو محنت کرنے کے لیے تیار ہے اور محنت کر کے حق و حلال کی روزی کماتا ہے، تو وہ ایک خوددار انسان ہے، باعزت انسان ہے۔ جو لوگ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں یا شارٹ کٹ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں، وہ ان کی زندگی چند دن کی ہوتی ہے باہر، اس کے بعد پھر وہی غریبی، وہی کسمہ پرسی میں وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو بغیر محنت کرے کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دماغوں سے اس بات کو نکالیے کہ ارے یہ کرنا، میں ایسا ہوں۔ کوئی یاد رکھیے، آج کے زمانے میں جو محنت کرے گا وہی ترقی کرے گا۔
اور میں آپ کو اپنے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں یہ بول کر. قانون کی ڈگری کے لیے تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ومبلڈن ایک علاقہ ہے, وہاں کے میک ڈونلڈس میں نے 2.5 سال وہاں پر کام کیا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں یہاں سے گیا اور ومبلڈن میں کام کرنا شروع کیا تو اس وقت پہلا دن مجھ سے کہا گیا کہ آپ جا کر ٹوائلٹ کو پہنچو. تو اب یقین مانیے مجھے اتنی بڑی تکلیف ہوئی. کرے میں حیدرآباد سے آیا اور میرے کو انہوں ٹوائلٹ پہنچا رہے, مجھ سے ٹوائلٹ صاف کرو بول رہے. مگر الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن ہے. تو یاد رکھیے کوئی محنت کرنے میں, کوئی کام کرنے میں معیوب بات نہیں ہے. میں بھی ومبلڈن کے میک ڈونلڈس میں تمہیں تھالیاں مارنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. کوئی محنت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. میں بھی اس ومبلڈن کے ٹیبلوں کو صاف کیا ہوں, ٹوائلٹ کو صاف کیا ہوں. وہاں پر ہم نے بگ میک اور آپ کے وہ فلیٹ آف فش بنائے ہیں. سب محنت کیے ہیں. سردی میں ایک لاری آتی تھی ڈیلیوری کا, اس کو لے جا کر ایک کولڈ سٹوریج میں رکھنا. پھر آکسفورڈ اسٹریٹ کے اوپر اس زمانے میں ایک جینس ویسٹ دکان تھی, تو اس دکان میں میں سیلس مین کے ساتھ کام کیا. جینس بیچتا تھا, میں جینس کے جیکٹ بیچتا تھا. میں اکیلا نہیں کیا ہوں. جو کوئی بھی باہر پڑھنے جاتا ہے اس کو محنت کرنا پڑتا ہے. اور الحمدللہ میرے والد محترم مرحوم, اللہ ان کی مغفرت کرے, انہوں نے میری بہت مدد کی پڑھنے میں اور فیس کے انتظام میں. مگر اس کے بعد بھی کیونکہ کافی مہنگا شہر ہے لندن, تو یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ سے بات نکل جائے. اسد الدین اویسی بھی وہ کام کیا ہے, بڑے بڑے لوگ کام کیے, کوئی معیوب بات نہیں ہے, کوئی معیوب بات نہیں. آج آپ محنت کریں گے, ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے مقدر میں آپ ایک دن ایسا بھی آ جائے کہ آپ خود اس طرح کا فنکشن کریں گے اور لوگوں کو نوکری دیں گے آپ. مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنا ہے. اگر آپ کاہل بن کے بیٹھیں گے, نہیں میں سر کو کھجاؤں گا, میں یہ کام کروں گا, میں کل بتاؤں گا, پرسوں بتاؤں گا, نہیں ہوتا میرے بھائی. اٹھو اور محنت کرو. یہ مواقع بار بار آپ کے درمیان میں نہیں آتے. آپ ہمارے پاس ہمارا ایم ایل اے کوثر ہے. کوثر محی الدین کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے, آپ پوچھئے میرے جانے کے بعد. کوثر محی الدین مشیر آباد میں سائیکل پر اخبار ڈالتے تھے. آج ایم ایل اے ہے, 2 ٹرم کا ایم ایل اے ہے کوثر محی الدین, ہمارا ایکٹیو ایم ایل اے ہے. سائیکل کے اوپر کوثر محی الدین مشیر آباد میں اخبار ڈالتے تھے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی معیوب بات نہیں ہے. انسان جو محنت کرے گا وہ ترقی کرے گا. اگر ہر کوئی سمجھے گا کہ نہیں میرا خاندان ایسا ہے, ہم ایسا کام کریں گے, بھائی صاحب کوئی خاندان کی اہمیت نہیں رہی اب دنیا میں. اہمیت اس کی ہے جس کے پاس محنت کرنے کا جذبہ ہے, خوددار ہے اور ہر راہ کو آسان سمجھتا ہے. مشکلات آئیں گی مگر آپ محنت کریے, یہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیے. 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرنا آسان بات نہیں, میں جانتا ہوں, مگر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی ذمہ داریاں ہیں, گھر کے اخراجات ہیں, آپ کے بچوں کی, آپ کے بھائی بہنوں کی تعلیم کا انتظام آپ کو کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ مشکلات کی وجہ سے مقروض بھی آپ کسی کے ہوں گے, تو یہ ایک بہترین موقع ہے, اس کا فائدہ اٹھائیے. اسی لیے اس طرح کے فنکشنز ہم کر رہے ہیں. آج سے 1 مہینہ پہلے ہمارے پاس وہ الیکٹرک آٹو کے لوگ بھی آئے تھے, تو اس کا بھی پروسیس چل رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو کتنے نفر ہو, 100 آٹو دے, ہاں 50 لیڈیز کو اور 50 جینٹس کو آٹوز دیے جائیں گے الیکٹرک کے, اور ان کا الیکٹرک چارجنگ کا پوائنٹس بنا دیے ہیں مختلف جگہ پر. اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ محنت کریں, آپ کو کچھ روزگار ملے. یہ بہت مشکل کام ہے. جب ہم اور ہمارے ایم ایل اے دارالسلام میں بیٹھتے ہیں تو کئی نوجوان آ کر بولتے کہ نوکری دلائیے, نوکری دلائیے, میں یہاں تک پڑھا ہوں, مجھے نوکری کی ضرورت ہے. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا برننگ مسئلہ ہے پورے ملک میں, ایک بہت بڑا برننگ مسئلہ ہے. محنت کرو میرے بھائی, شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جستجو کرو,
اور ایمانداری سے اخلاص سے کام کرو. آپ یقین جانو اگر آپ محنت کریں گے پوری ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ترقی کے مواقعوں میں اضافہ کرے گا. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائیے. اور میں شکر گزار ہوں ہمارے ملک پیٹ کے MLA احمد بلالہ صاحب کا بھی کہ وہ ہر سال کم سے کم 3-4 مرتبہ جاب میلہ کرتے ہیں. پچھلے 1 مہینہ پہلے بھی انہوں نے جاب میلہ کیا. کتنوں کو نوکری ملی؟ 800 لوگوں کو ملک پیٹ اسمبلی حلقے میں جاب میلہ کروائے تھے بلالہ صاحب. 800 نوجوانوں کو وہاں پر نوکری کا انتظام کیا. تو یہ ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ نوجوانوں کو ایک صحیح راہ دکھایا جائے اور وہ نوکری کرے, محنت کریں, جستجو کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت ایک سیاستدان کے, بحیثیت ایک عوامی نمائندے کے, پبلک ریپرزنٹیٹیو کے. تو آپ تمام کا شکریہ اور ہمارے سپس کا بھی, بگ باسکٹ کا بھی شکریہ. اور جیسا آپ نے سنا کہ بگ باسکٹ شہر حیدرآباد کے 4 مقامات پر آپ دکان کھولنے والے, کاروان میں, ناچارم میں آلریڈی ہے اور بھی کھولنے والے ہیں. تو اچھا ہے آپ ہمارے بھی کانسٹیٹنسی میں اور 2-3 کھلائیے بول کے. ہاں یہ جگہوں پر ان کی دکان ہے. بالا نگر, سرو نگر, حفیظ پیٹ, منی کنڈا, ناچارام, کاروان, مسجد بنڈا, کنڈلا کویا. بی بی ناؤ میں 28 دکانیں ہیں. نظام پیٹ, الکاپور. میں کوئی بگ باسکٹ کا وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا ہوں, خالی ان کو بھی خوش کر رہا ہوں بول کے تاکہ دوبارہ آتے رہنا, نوکریاں دینا. اس واسطے تھوڑا بولنا, ان کو بھی خوش کر دینا کا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ آئے اور جو کاغذی کارروائی ہے جو ہو رہا ہے آپ لوگ مکمل کریے اس کو.